تمام حضرات ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میرے واجب الاحترام حاضرین مجلس، آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور آج کی رات 15 شعبان کے حوالے سے منائی جاتی ہے۔ واقعی یہ رات بہت بابرکت ہے، برکتوں والی رات ہے، اور اس شب کا نام شب برات، برات عربی زبان میں بری ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس رات میں اللہ رب العالمین جہنم کے اندر سے بہت سارے انسانوں کو نکال کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ اس رات کی خاصیت ہے۔ یہ آزادی کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی رات ہے، اللہ سے اپنے رزق میں برکت مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنی اولاد کی فرما برداری مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنی جوانی میں اپنی عمر میں تندرستی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنا حلال رزق مانگنے کی رات ہے۔ یعنی کہ یہ آج کی رات، جس رات میں اللہ رب العالمین پورے 1 سال کا نامہ اعمال اور حساب کتاب اللہ فرشتوں کے سپرد فرمائیں گے، یہ آج کی وہ والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس رات میں اللہ رب العالمین مغفرت فرمائیں گے، کوئی شک نہیں۔ اس رات میں آپ اللہ سے اپنے رزق کی فراوانی مانگیں گے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، کوئی شک نہیں۔ اس رات میں آپ اللہ سے اپنی جوانی میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے تقوی میں، اپنی طہارت میں اللہ سے اضافہ چاہیں گے، اللہ عطا فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس رات میں آپ اللہ سے جو جو مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کو وہ عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ یہ اتنی بابرکت رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اور اسی رات کے بارے میں امام الانبیاء وجہ کائنات رحمت للعالمین پیغمبر اللہ رب العالمین سے شعبان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں 2 جمعے پیچھے بات عرض کی جا چکی ہے کہ شعبان میں دعا کیوں مانگی گئی تھی، اور شعبان میں اپنی عمر کا اضافہ کیوں مانگا گیا تھا، حالانکہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ تو آگے رمضان آ رہا تھا، اور اللہ کے حبیب اپنے لیے شعبان اور رمضان دونوں کو جوڑ کے دعا مانگ رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی تیاری آپ نے پہلے شعبان میں کرنی۔ یہ مقدمہ ہے، یہ شعبان کی آج سے جو 15 تاریخ شروع ہونے والی ہے اور اس کے بعد رمضان قریب آنے والا ہے، یہ مقدمہ ہوا کرتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ لشکر جنگی اعتبار سے کچھ افراد کو جہاں پر جنگ کا پڑاؤ کیا جاتا ہے اس سے پہلے ان کو آگے بھیج دیا جاتا ہے کہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ، وہاں کی جگہ اس کی سیٹنگ دیکھ کر آؤ، وہاں پر دیکھ کر آؤ کہ ہم نے جس جگہ پہ پڑاؤ کرنا ہے وہاں سے ہم دشمن کے اوپر کیسا وار کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر دشمن کس طرف سے وار کر سکے گا، اور ہماری دفاعی پوزیشن یہاں پر کیا بنے گی۔ اس کو عربی میں مقدمہ کہا جاتا ہے، مقدمۃ الجیش، یعنی کہ بعض افراد کو آپ اپنے جنگی اعتبار سے کچھ دیر پہلے آگے بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ جنگ کے اعتبار سے جائزہ لے لیں۔ آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ امام الانبیاء وجہ کائنات رحمت للعالمین پیغمبر 15 شعبان سے پہلے تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ شعبان کے مہینے میں
15 شعبان سے پہلے تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ کس لیے نہیں رکھتے تھے؟ تاکہ اپنی توانائی اور اپنی طاقت جو ہے اس کو جمع کیا جائے، اور رمضان کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کی خوب رج کے عبادت کی جائے۔ لیکن ہم جو لوگ ہیں یہ بر صغیر ہندوستان کے مشترکہ لوگ ہیں، اور رسومات کے اندر گھرے ہوئے لوگ ہیں، رسومات اور بدعات کے گڑھ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ اضافہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ ہر دین کی بات کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ دین کی کسی بات کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ہم اجمی لوگ اس بات کے اندر اپنی طرف سے ضرور اضافہ کرتے ہیں، باز ہی نہیں آتے۔ اور یہ بات اور یہ کام ہماری مجبوری ہے، ہمارے وہ نیم ملاؤں کی مجبوری ہے، ہمارے ان نیم حکیم ملاؤں کی مجبوری ہے کہ جو پیٹ کے لیے دین کو بیچتے ہیں اور دین کو اس اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ جس سے اپنا گھر چلتا رہے۔ حالانکہ آج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اور صرف عبادت کی ہے، کوئی خرافات نہیں ہے۔ یہ گلی کوچوں کو چراغاں کرنا، یہ مختلف قسم کے کھانے پکانا، یہ لوگوں کے گھروں کے اندر کھانے پینے کا سامان بھیجنا اور ڈھول ڈمکا کرنا، اس رات کو تفریح کی رات بنانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں۔ اور اب یہ ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ تابعین، تبع تابعین کے دور کے بعد یہ رسومات شروع ہوئی، اور اس کے بعد لوگ جو تھے یہ ڈول ڈمکا اور یہ بازاروں کو، گلی کوچوں کو چراغاں کرنا اور یہاں پہ مختلف قسم کے کھانے پکانا، اور کھانے پکا کر لوگوں کو یہ کہنا کہ جناب آج کی رات میں مردے آئیں گے، کھائے مولوی اور نام مردوں کا لے، کھائے خود اور نام مردوں کا لے گا۔ اور اس رات کے اندر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا لیا جاتا ہے۔ آپ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تفسیر جیلانی اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر حضرت ان تمام رسومات کو گناہ کے زمرے میں لکھتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے دور دور تک ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ دین کو صرف بیچنے کی باتیں ہیں اور دین کو اپنے مقاصد اور اپنے مطلب کے لیے بیان کرنے کی باتیں ہیں۔ 15 شعبان شروع ہو گیا، آج میں بہت سارے لوگ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں۔ اب ان کا عرس شروع ہے نا، جناب کیوں گئے ہو؟ مولوی صاحب اپنے روزے معاف کروانے کے لیے گئے۔ اللہ والوں کے دربار پہ جا کر کون سے روزے؟ جس روزوں کی آمد کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، جس رمضان کا امام الانبیاء انتظار فرمایا کرتے تھے، جس رمضان کی گھڑیوں میں رسول اللہ اپنے بستر کو سمیٹ کر رکھ دیا کرتے تھے، جس رمضان میں رسول اللہ اپنے ازواج کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، اور جس رمضان میں رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آج بندوں کا اور اللہ کے درمیان قرب خاص ہے، اس رمضان کے روزے معاف کروانے کے لیے ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ، ہم تو جاہل لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، ہم تو جاہل لوگ ہیں، اس لیے ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، رمضان میں تراویح بھی پڑھتے ہیں، ہم رمضان میں لوگوں کو افطاری بھی کرواتے ہیں۔ اور جو پڑھا لکھا مجمع ہے نا ہمارا، پڑھا لکھا طبقہ، سمجھدار قسم کے جو لوگ ہیں، دانا قسم کے لوگ ہیں، اور عقل اور فہم رکھنے والے جو لوگ ہیں نا جی، سمجھدار قسم کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ جاتے ہیں، حضرت پیر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار پہ جاتے ہیں، اور وہاں پر دھمال ڈال کے یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو راضی کر دیا
اور بدلے میں آپ سے دعا یہ ہے کہ آپ ہمارے روزوں کو معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اگر حضرت عثمان مروندی اپنی قبر سے اٹھیں تو واللہ یہ آپ کو بات ضرور کہیں گے کہ شاید ہی ہمارے دنوں میں سے کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ جب ہم روزے سے نہ ہوتے۔ ہم نے تو رو رو کر اللہ کی عبادات کی ہیں، ہم نے تو مجاہدے کر کر کے اللہ کو راضی کیا ہے، ہم نے تو روزے رکھ رکھ کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ ہم دن میں روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے اور رات کو تہجد کے اندر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تب جا کے ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اور تم ہمارا نام لے کر اپنے روزے معاف کرواتے۔ اور اس سے تھوڑا آگے چلے جائیے، حضرت نورانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کی قبروں پہ جا کے یہ بقرہ عید کے اوپر ان کی قبر پہ جا کے اپنی قربانی معاف کرواتے ہیں۔ یہ جہالت کی حالت ہے ان کی۔ کراچی میں حضرت پیر نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے لوگ اپنی قربانی معاف کرواتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے دربار پہ حاضری دے دی اور لہٰذا جو ہے رمضان کے روزے ہم نے ایک بابا جی سے معاف کروائے تھے اور قربانی ہم نے آپ سے معاف کروا لی، اور پورے سال میں جو ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے محلے کا مولوی کافی ہے ہمارے لیے۔ اور آج کی رات میں نیم حکیم ملا کیا کرے گا؟ 20 سال پرانی نفل کی نیت کر لو، جو آپ نے نمازیں نہیں بھی نہ پڑھی بالغ ہونے کے بعد، بلوغت سے لے کر اب تک 10 سال 15 سال 20 سال 18 سال 25 سال، تو آج کی رات میں ملا آگے کھڑا ہو کر نماز 2 نفل پڑھائے گا، اور اس نفل میں نیت کیا کی جائے گی کہ اپنی زندگی کی تمام سابقہ نمازیں اس کی نیت کر لو، میرے پیچھے 2 نفل پڑھو، تمہاری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ویسا ہی پیچھے کھڑے ہونے والا جاہل اور ویسا ہی آگے مصلی پہ کھڑے ہونے والا جاہل، اس کو کوئی بلا کر یہ تو پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ تو جنگ کی حالت میں، نہ امن کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، کسی حالت میں جب امام الانبیاء نے اپنی نماز نہیں چھوڑی، اے نیم ملا تو مجھے نماز کیسے چھڑوا رہا ہے؟ اور تو کیسے مجھے گارنٹی دے رہا ہے کہ میری ایک رات میں 2 نفل پڑھوں گا اور نمازیں ساری معاف ہو جائیں گی؟ یہ اتھارٹی تجھے کس نے دی؟ یہ اختیار تجھے کس نے دے دیا؟ ملا تو چھوڑو، ملا کا باپ بھی تمہاری نمازیں معاف نہیں کر سکتا۔ عجیب تماشا ہے۔ یہ نماز فرض ہے بلوغت سے بعد سے لے کر، اور یاد رکھنا مرنے تک آپ کے اوپر قرض ہے۔ یہ فرض ہے اور مرنے تک میرے اور آپ کے اوپر یہ قرض ہے۔ یہ ہر حالت میں پڑھی جائے گی تو اللہ کے حضور بارگاہ میں پیش ہوں گے، ورنہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے، یہ نمازیں آپ کے اوپر قرض ہوں گی جب آپ اللہ کی عدالت میں ہوں گے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، مولوی صاحب نماز میں تو نہیں پڑھتا، نماز میں کس کی پڑھتا ہوں؟ بولو تو صحیح، کس کی پڑھتا ہوں؟ میں جداں دی بھی پڑھا، میں پڑھا تے پما نہ پڑھا، تو آڈا کام ہے دین سنانا۔ بھائی ہم دین ہی سنا رہے ہیں آپ کو، ہم آپ کو امام الانبیاء وجہ کائنات رحمت للعالمین پیغمبر کی زندگی سنا رہے ہیں۔ جب کالی کملی والے پیغمبر نے نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ جنگ میں، نہ امن میں، جب امام الانبیاء نے کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑی، تو یاد رکھنا میں اور آپ بھی کسی حالت میں نماز چھوڑنے کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی مائی کا لال آپ کی نماز معاف نہیں کروا سکتا جب تک کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اللہ کے حضور جو نماز پڑھی ہوگی اس کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جائے گی وہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں، آپ روزہ بھی نہ رکھیں، آپ حج بھی نہ کریں اور آپ کہیں کہ جناب میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ واقعی بڑے غفور الرحیم، اللہ بڑے رحمان، بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے شفیق ہے اللہ۔ لیکن یاد رکھیے اللہ شفیق اس وقت ہے جب آپ دین کا کام کر رہے ہوں گے، اور جب آپ اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں
اللہ کے ان اعمال کو کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ واضح طور پہ اعلان جنگ ہے، تو یاد رکھیے پھر اللہ قہار اور جبار بھی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، اس رات میں لوگ 2 نفل نماز کی نیت کر لی، اور وہ نفل کیا ہے کہ میری پچھلی ساری قضائی عمر کی قضا نمازیں جو ہیں آج کی رات میں 2 نفل پڑھ کے ادا ہو جائیں گے۔ ارے بابا، یہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور اپنی قبر کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ کوئی آپ کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی، وہ نمازیں جب پڑھو گے پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کے اندر کمی کوتاہی معاف کریں گے۔ اور اس کے اندر بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں، جو قضا نمازیں ہیں ان نمازوں کی سنتیں آپ نے نہیں پڑھنی۔ آپ تو کہیں گے مولوی جی لمبے روڑے چپاتا ہے، اگر نیت ہم کر ہی لیں چلو جی اپنی عمر کی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، تو ساتھ ہم سنتیں ملائیں تو ہم تو پھر مسجد میں رہیں گے، ساتھ کوئی دوجا کام ہی کوئی نہیں پھر۔ تو بھائی آپ نے اپنی نمازوں کی جو سنتیں ہیں، وہ جو سنتیں آپ نے نہیں پڑھی قضا نمازوں کی، وہ نہیں پڑھنی، صرف فرض پڑھنے ہیں اور وتر پڑھنے ہیں، اور فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں ہیں وہ لازمی پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کی 2 سنتیں جو ہیں ان کی کوئی رخصت نہیں ہے۔ میرے کالی کملی والے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں عربی نسل کے تیز ترار گھوڑے پر بھی سوار ہوں اور مجھے فجر کی سنتوں کا وقت آ جائے تو میں گھوڑے کو روک کر پہلے سنتے پڑھوں گا اور بعد میں نماز پڑھوں۔ تو فجر کی نماز کی 2 سنتیں اس کی بھی رخصت نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کی سنتوں کی رخصت ہے، عصر کی رخصت ہے، مغرب کی رخصت ہے، عشاء کی رخصت ہے، اور عشاء کے وتر آپ ساتھ میں لازمی پڑھیں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اس رات میں ایک یہ کام کیا جاتا ہے کہ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور ٹولیاں در ٹولیاں جاتی ہیں۔ اس رات میں قبرستان میں جانا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات بھی قبرستان کے اندر گئے ہیں، جنت البقیع کے اندر گئے ہیں۔ لیکن کیا صرف اسی رات میں گئے ہیں یا اس سے پہلے بھی راتوں میں جاتے رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی گئے ہیں اور اس کے بعد بھی گئے ہیں۔ تو لہذا اس رات کے ساتھ اس بات کو خاص کرنا کہ جناب آج کی رات قبرستان میں جانا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ عمل شعبان کی 15 کو، یہ عمل پوری زندگی میں ایک دفعہ امام الانبیاء سے ثابت ہے۔ کتنی دفعہ؟ بس ایک دفعہ یہ عمل ثابت ہے۔ تو لہذا مرد جو حضرات ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ قبرستان میں جائیں، دن بھی جائیں رات بھی جائیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس رات میں لوگ ٹولیاں در ٹولیاں اپنی مستورات کو بھی قبرستان میں لے کر جاتے ہیں۔ اور اس رات میں امام الانبیاء قبرستان کیوں گئے تھے؟ حالانکہ 2 جہان کے سردار ہیں، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے، جو بھی کام کریں گے، جو بھی عمل کریں گے اس کی کوئی نہ کوئی تو ڈیفینیشن ہے نا۔ میرے کالی کملی والے پیغمبر کوئی عمل کریں اور اس کی کوئی وجہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان اس لیے جاتے تھے تاکہ تمہارے مردہ دل جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں، اور اسی لیے فرمایا کہ جو تمہارا جانور بدک جائے اور تمہارے قابو میں نہ رہے، کوئی گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، کوئی بھی جانور ہے، وہ بدک جائے تمہارے قابو میں نہ رہے، تو فرمایا اس کو 1 رات 2 رات 3 رات اس کو قبرستان میں باندھ کیا ہو۔ وہ کیوں؟ فرمایا کہ جب رات کو قبر کا سناٹا ہوتا ہے نا قبرستان کا، اور اس وقت وہاں پہ ساری خلقت سوئی ہوئی ہے، اور وہاں سے اس وقت جو آوازیں آتی ہیں وہ جانور قبرستان کی آوازوں کو سنتا ہے، اور آوازوں کو سننے کے بعد وہ اپنے بالکل اینڈ ٹھیک ٹھکانے پہ آ جاتا ہے۔ اس کے اندر جو بدماشی آئی ہوتی ہے نا، جو حرکت آئی ہوتی ہے، وہ بالکل سناٹے میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں قبرستان میں جاؤ اور وہاں پر جا کر سوئے ہوئے کو دیکھو، جو کہا کرتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے ہم ہی عظیم ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہم تو کچھ بھی نہ تھے۔ پھر جا کر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، یہ سرائے دہر ہے مسافرو، بخدا کسی کا مکان نہیں،
جو مقیم تھے کل اس جہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ اس لیے سکندر نے کہا تھا نا کہ جب مجھے دفنایا جائے تو میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا سکندر جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں لے کے گیا یہ یہاں سے۔ تو اس رات قبرستان آپ جائیں، ممانعت نہیں ہے، سنت عمل ہے، لیکن کیا اسی رات میں سنت ہے؟ اس سے پہلے اور اس کے بعد جانا سنت نہیں ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ اس رات میں مستورات کو قطعاً قبرستان نہ لے کر جائیں۔ جس وقت آپ ایک عمل شب بارات کی رات، بابرکت رات میں ایک عمل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے، واضح حدیث، کنایتاً نہیں، واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ قبرستان میں صرف مرد حضرات جائیں، عورتیں نہ جائیں۔ تو آپ جب عورتوں کو قبرستان لے کر جا رہے ہیں، اس رات میں آپ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، تو پھر آپ عاشق رسول ہیں یا گستاخ رسول ہیں؟ آپ کس کٹہرے میں کھڑے ہیں؟ آپ کا ایمان کا لیول کس طرف ہوگا پھر؟ تو لہذا اس رات میں مستورات کا قبرستان میں جانا کہیں بھی ثابت نہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس رات میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھائی روزہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں روزہ رکھنا کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہاں، سنت عمل کیسے ہے؟ جو رسول اللہ کی روٹین کی سنتیں ہیں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس کے اندر توجیحات نکالتے ہیں، اس کے اندر ہم تعویل نکالتے ہیں۔ کسی کو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، اور مولوی صاحب ٹھیک ہے سنت ہے، ہم نماز کے وقت کر لیتے ہیں۔ ارے بابا، رسول اللہ نے تو ہر وقت اس کو شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا ہے۔ میرے کالی کملی والے پیغمبر نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، یہ تو مستقل سنت ہے۔ پانی بیٹھ کر پیو، یہ تو مستقل سنت ہے۔ ان سنتوں کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو عمل رسول اللہ نے پورے سال میں ایک دفعہ کیا، اس عمل کو بہت شوق سے کرنے کو تیار ہو۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں یا اپنی منشا کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اگر تو دین پر عمل کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے 5 وقت نماز پڑھی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑی، آؤ میدان میں۔ اگر دین پر عمل کر رہے ہو تو کالی کملی والے پیغمبر نے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، آؤ میدان کے اندر۔ اگر دین کے اوپر عمل کر رہے ہو تو کالی کملی والے پیغمبر نے ہر نماز کے ساتھ مسواک والی سنت کو زندہ کیا ہے، آ جاؤ میدان کے اندر۔ مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی نیت سے دائیں پاؤں سے داخل ہوئے۔ تو جو روٹین کی یومیہ امام الانبیاء کی سنتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرو نا۔ تو جو کام پوری زندگی میں ایک دفعہ کیا اس کے پیچھے بھاگ پڑے، یہ کیا عمل ہوا؟ پھر اس کے اندر میری اور آپ کی ذاتی منشا داخل ہوگی، پھر میری اور آپ کی خواہشات اس کے اندر داخل ہوگی۔ تو لہٰذا اس رات میں کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو روزہ کیسے ہو گیا؟ تو رسول اللہ نے تو روزہ رکھا بھی تھا۔ تو یاد رکھیے امام الانبیاء وجہ کائنات رحمت للعالمین پیغمبر ہر ماہ کی اس کو ایام بیز کہتے ہیں، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ صرف شعبان کا مہینہ نہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحج، پورا سال روزہ رکھا کرتے تھے۔ آؤ پھر اس طرح عمل کرو۔ اگر سنت پہ عمل کرنا ہے، اگر سنت میں عمل کرنا ہے تو امام الانبیاء تو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ شعبان میں یہ جو روزہ آ گیا تو یہ 14 میں آیا، تو لہٰذا ایٹومیٹکلی 15 کا بنا۔ تو اس دن میں رسول اللہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ شعبان کے مہینے کا روزہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے وہ روٹین والے روزے ہیں جو ہر ماہ 13، 14 اور 15 کو رکھا کرتے تھے، یہ اس والے روزے کے اندر آتا ہے۔ تو لہذا اس دن میں کوئی ایسا روزہ نہیں ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ جو باتیں تھیں
یہ اس دن کے اندر جو خرافات کی جاتی ہیں اس حوالے سے تھی۔ ہم اس دن کا جو مقام ہے، جو تقدس ہے، جس مقصد کے لیے یہ دن آیا، ہم اس مقصد کو بلا بیٹھے۔ یہ دن تو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا تھا مقدمۃ الجیش کہ آگے رمضان آنے والا ہے۔ میں جس طریقے سے اس رات میں شب بارات، جس رات میں اللہ فرماتے ہیں جیسے میں آج کی رات میں لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا، اگر تم آنے والا مہینہ جو آگے رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے کا صحیح معنی میں استقبال کر لو، اس رمضان کے مہینے میں صحیح عبادات کر لو، اس رمضان کے مہینے میں صحیح معنی میں اپنی تسبیحات اور اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے شب برات کی رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم تیری ان عبادات کے صدقے میں تجھے بھی جہنم سے آزاد کر دوں۔ یہ تو پریکٹس کے لیے اللہ نے دیا، ریہرسل کے لیے مجھے اور آپ کو دیا کہ رمضان آنے والا ہے، جناب رمضان کی تیاری کر لیں۔ اور ہم تو ڈھول ڈمکا لے کر شروع ہو گئے، ہم تو چراغاں لے کر شروع ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ کس کے آلات کو؟ کل جمعہ میں تو نہیں پڑھنا آیا۔ میں کس کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں؟ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس رات میں ڈھول ڈھمکے سے جشن منایا جائے، گانا بجانا کر کے جشن منایا جائے، تو یہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ میرے امام الانبیاء نے فرمایا اس رات میں مرد قبرستان میں جائیں، عورتیں نہ جائیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے ساتھ اپنی بیوی کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو لے کر جا رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کر رہا ہے یا مخالفت کر رہا ہے؟ تو میرے معزز سامعین، پہلے نمبر پر شب بارات یہ رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں آپ نفل پڑھیں، خود نفل پڑھیں۔ یہ وہ نفل نہیں کہ ملا کے پیچھے آپ نماز کی نیت باندھ لیں کہ پچھلی ساری زندگی کی نمازیں جو ہے قضا نمازیں معاف، کوئی نماز معاف نہیں ہوتی، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ اگر نمازیں معاف ہونی ہوتی تو بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کے حبیب کے مزار پہ آ کے اپنی نمازیں نہ معاف کروا لیتے۔ آج لوگ لال شہباز قلندر جا کے کہتے ہیں جی ہمارے روزے معاف۔ ارے بابا اگر روزے معاف ہونے ہوتے تو عمر فاروق رسول اللہ کے روزے پہ آ کے اپنے روزے نہ معاف کروا لیتے؟ عثمان غنی آ کے اللہ کے حبیب کے روزے پہ آ کے اپنے روزے نہ معاف کروا لیتے؟ تو یہ سب فضولیات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دین کی جتنی بھی عبادات ہیں، دین کے جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں وہ دن کے وقت میں ہیں، رات کے وقت میں دین کا ایونٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، دین اسلام کے جتنے بھی مین ایونٹ ہے وہ دن کے وقت میں ہے۔ رات کے وقت میں آپ مجھے دین اسلام کا کوئی دن اٹھا کر دکھا دیجیے، کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی جشن رات کے وقت میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد شیطان غالب آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک عمل بھی ایسا نہیں ملتا کہ رات کے وقت میں کسی عمل کا جشن منایا ہو۔ حج ہے، جشن والا دن ہے، دن کے وقت میں۔ عیدیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، دن کے وقت میں دی ہیں۔ روزے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، دن کے وقت میں دیے ہیں۔ تو لہذا یہ عبادات دن کے وقت میں ہیں۔ تو ایک تو آپ شب بارات میں ان چیزوں کا خیال رکھیں، یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسرے نمبر پر کچھ دنوں کے بعد، آج 18 ہے غالباً مارچ کی، تو 23 مارچ آنے والا۔ 23 مارچ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم دن رکھتا ہے، اہمیت کا حامل ہے ملک پاکستان کے حوالے سے۔ ہم سلیوٹ مارتے ہیں، سلیوٹ کرتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو، جن کی بے پناہ کوششوں سے، جن کی بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے، جن کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے آج میں اور آپ اس خطے کے اندر محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہماری سرحدات پہ حفاظت کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے کاروبار پر امن اور سکون سے بیٹھے ہوئے۔
ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے، لیکن آج میں اور آپ اس آزادی کا صحیح معنی میں حق ادا نہیں کر رہے۔ حدیث مبارک قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمت کو بڑھا دیں گے۔ آج ہم آزادی والی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ یہ آزادی میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے پیچھے بہت ساری قربانیاں دی گئیں، بہت ساری جانیں لٹائی گئیں، بہت ساری مائیں اور بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، بہت سارے گھروں کو برباد کیا گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑا، پھر جا کر مجھے اور آپ کو یہ زمین کا ٹکڑا جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملا کہ یہاں پر ہم اپنے اللہ کے نام کو، اپنے رسول اللہ کی تعلیمات کو آزادی سے یہاں پر حاصل کر سکیں، آزادی سے بیان کر سکیں، آزادی سے اس پر عمل کر سکیں۔ یہ زمین کا ٹکڑا اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے دیا تھا، تو ہم اس کا حق ادا کریں۔ اس کا حق کیا ہے کہ جہاں ہم اپنی عبادات کے اندر دین کے لیے ہم فکر مند رہے، وہاں پر ہم اپنے اس خطے کے امن کے لیے، اس خطے کی بڑھوتری کے لیے، اس خطے میں مستقل امن کے لیے بھی وہاں پر ہم دعائیں کریں۔ یہ میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا، ایماندار ہونے کا یہ تقاضا ہے۔ اور انشاءاللہ دو قومی نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ آج وقت کیونکہ پچھلا جمعہ میں یہاں پہ نہیں تھا، تو پچھلا جمعہ میں نے شعبان پہ پڑھانا تھا، یہ والا جمعہ میں نے دو قومی نظریے پہ پڑھانا تھا کہ آج مجھے اور آپ کو جو سکول اور کالج سے دو قومی نظریہ دیا جاتا ہے نا، وہ دو قومی نظریہ نہیں ہے۔ اصل دو قومی نظریہ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ میں کسی جمعے عرض کروں گا کہ جس دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے قربانیاں دی، جس دو قومی نظریے کی بنیاد پر 70,000 علماء کو ایک درخت کے اوپر لٹکایا جاتا تھا، ایک درخت کے اوپر۔ لارڈ میکالے تھا نا، لارڈ میکالے، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب میں دہلی کی سڑکوں پہ چلتا ہوں نا تو تخیراتی انداز میں، تخیر میں، خیالات میں جب میں ان درختوں کو دیکھتا ہوں تو ایک درخت پہ مجھے 70 علماء کی لاشیں نظر آتی ہیں جن کو سولیوں پہ ہم نے لٹکایا تھا، ایک درخت کے اوپر۔ اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم زمین کا ٹکڑا الگ حاصل بھی کر لو گے تو میں نے تمہارے درمیان ایک ایسا بیج بوجھ دیا ہے، ایسا بیج ڈال دیا ہے کہ دونوں بھائی مسلمان ہوں گے، دونوں بھائی ایک ماں کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوں گے، ایک مسجد میں پڑھنے جاتا ہوگا، ایک سکول میں پڑھنے جاتا ہوگا، لیکن میں دونوں کے نظریات کو بدل دوں گا۔ اس کا اپنی دھرتی کے لیے نظریہ الگ ہوگا، اس کا اپنی دھرتی کے لیے نظریہ الگ ہوگا، اس کی اپنی دھرتی کے لیے سوچ الگ ہوگی، اس کی اپنی دھرتی کے لیے سوچ الگ ہوگی۔ آج دیکھ لو وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب جا رہا ہے۔ بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دونوں بھائی ایک ماں کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، دونوں بھائی ایک ہی جگہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن تعلیم کا فرق آ گیا، اس کے نظریات بھی بدل گئے وہاں سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ دشمن اپنے نظریے میں کامیاب جا رہا ہے، وہ میرے ملک کی سالمیت کو دھچکا دے رہا ہے، وہ میرے ملک کے امن کو برباد کرنے کے لیے دھچکا دے رہا ہے، لیکن آج میں اور آپ ابھی تک ان کی سازشوں کو سمجھنے میں ناکام ہیں، ابھی تک میں اور آپ ان کی سازش کو نہیں سمجھ سکے۔ تو میرے معزز سامعین، آج کا دن، آج کی رات بڑی بابرکت ہے، شب بارات۔ اس رات میں آپ عبادت کریں، انفرادی عبادت ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انفرادی عبادت ثابت ہے، الگ الگ اپنی عبادت کرنا، اجتماعی طور پہ عبادات کہیں ثابت نہیں، یہ پاکستانی روایات ہیں، یہ پاکستانی ملاؤں کی باتیں ہیں۔ تو لہذا آپ اپنی عبادت کریں، نفل پڑھیں، تسبیحات کریں، اپنے فوت شدگان والدین عزیز و اقارب کے لیے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنے فوت شدگان بھائیوں کی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اور ان کے اللہ سے اپنے آگے آنے والے رمضان میں اللہ سے اپنی استقامت کی دعا مانگیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔